أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا۔ قابل احترام دینی بھائیوں، ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنے مکان کو، اپنے گھر کو دین کی نسبت پر چھوڑا ہے، اور کوئی دنیا کی غرض کے لیے یہاں پر نہیں جمع ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے۔ ایک بیمار مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کی بات کو دھیان اور توجہ سے سنتا ہے اور قریب آ کر سنتا ہے۔ ایک کلائنٹ وکیل کے پاس جاتا ہے تو وکیل کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ یہ بات دین کی بات ہے، دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے۔ جب جماعت گشت میں جاتی ہے ذاکرین ذکر کرتے چلتے ہیں، لیکن متکلم جب بات کرتا ہے تو ذکر چھوڑ کر بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ ہمارا بیٹھنا صحابہ کے نمونے پر ہو۔ صحابہ کس طرح بیٹھا کرتے کہ اوپر سے چادر ڈال دی جائے تو کوئی جھول نہیں رہتا۔ ہم اگر قریب بیٹھیں گے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے گا۔ اس لیے وہ حضرات جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس پر شیطان آ کر بیٹھتا ہے۔ ایک تو آنے نہیں دیتا، آئے تو بیٹھنے نہیں دیتا، بیٹھے تو سننے نہیں دیتا اور سمجھنے نہیں دیتا۔ اس لیے درخواست ہے، گزارش ہے، بات تو آپ کو آخر تک سنائی دے گی، لیکن با ادب با نصیب۔ اس لیے سبھی بھائیوں سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ بہت سے تو آ چکے ہیں، تھوڑے باقی ہیں، وہ بھی تھوڑا ہمت کر لے اور قریب ہو جائے۔ قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ پاک نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے۔ جس طرح ایک آدمی ایک پروجیکٹ بناتا ہے، ایک نقشہ بناتا ہے، ایک پلاننگ کرتا ہے، کوئی گھر بنانا چاہتا ہے تو گھر کا نقشہ بنا کر اس کو اینٹ لاتا ہے، سیمنٹ لاتا ہے، ریتی لاتا ہے، مستری مزدور کو بلاتا ہے اور اس کو لگنے والی ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ کوئی کارخانہ ڈالنا چاہتا ہے تو پلانٹ اینڈ مشینریز کو لاتا ہے، ٹیکنیکل اسٹاف کو لاتا ہے، ٹرانسفارمر کو لاتا ہے۔ تو گویا گورنمنٹ اگر کوئی پلاننگ کرتی ہے تو اس کے پروجیکٹ کو تیار کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے۔ وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ وہ ہے دنیا میں حضرت انسان کا بھیجنا۔ انسان کو جب بھیجنا ہے، جس طرح آدمی گھر کے لیے اپنی چیزوں کو تیار کرتا ہے، سیمنٹ کو، اینٹ کو، لوہے کو، ریتی کو، اس طرح اللہ نے دنیا بنانے کے لیے اللہ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، بحری نظام کو، بری نظام کو، حیوانات کے نظام کو، نباتات کے نظام کو، ہزاروں قسم کی مخلوقات کو بنایا ہے، تاکہ انسان کی ضرورت کو لگنے والی چیزیں اور انسان کو ضرورت کی پیدا ہونے والی چیزیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے والی چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ زمین میں پانی کا بلبلہ تھا، اس کی ابتدا کعبۃ اللہ سے شروع کی اور اس خانہ کعبہ کو وحدانیت کا مرکز بنایا، توحید کا مرکز بنایا۔ کوئی نماز پڑھنا چاہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے نماز پڑھتا ہے اور پھیلتے پھیلتے ساری دنیا میں جو جدھر رہتا ہے وہاں سے نماز پڑھتا ہے، لیکن سب کا رخ کعبۃ اللہ ہے۔ کسی بھی بر اعظم میں رہتا ہو، وہ اپنا چہرہ کدھر کرتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ توحید کا پیغام، عبادت کا مرکز، واحد مرکز کعبۃ اللہ۔ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ کا عبادت کی جگہ بھی ایک ہی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔
ساری دنیا کے رہنے والے کہیں بھی رہتے ہو سب اسی کی طرف رخ کر کر عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کی ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا، اناج کو، سردی گرمی کے موسم کو، پانی کی ضرورت کو، نباتات کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کو پیدا کیا۔ ان کا فائدہ انسان کو ہے یا انسان کا فائدہ ان کو ہے؟ سورج کا فائدہ انسان کو ہے یا انسان کا فائدہ سورج کو ہے؟ چاند ستاروں کا فائدہ انسان کو ہے یا انسان کا فائدہ چاند ستاروں کو ہے؟ اسی طرح زمین کا فائدہ انسان کو ہے یا انسان سے فائدہ زمین کو ہے؟ کسی بھی مخلوق پہ نظر ڈالو، حتیٰ کہ وہ سانپ جس میں زہر کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ نے اس لیے بنایا کہ آب و ہوا کے اندر کی زہریلی ہوا میتھین اس کو سانپ جذب کرتا ہے۔ پولوشن کا مسئلہ آتا ہے، دہلی میں پولوشن کا مسئلہ، بمبئی میں پولوشن کا مسئلہ، مصنوعی بارش برسائی جا رہی تاکہ پولوشن کے مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آب و ہوا میں ساری دنیا میں اگر زہریلی ہوا رہتی تو انسان کا سانس لینا مشکل، وہ سانس کیا لیتا، زہر جسم میں جاتا۔ تو اس زہر کو جذب کرنے کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کی صحت کے لیے اللہ نے سانپ کو بنایا، وہ بھی انسان کی حفاظت کے لیے۔ تو دنیا کی ساری مخلوقات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ زمین اناج اسی سے، نالی اسی پہ، روڈ اسی پر، تالاب اسی پر، ساری چیزیں انسان کو زمین سے ملنے والی ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے بنایا۔ سب کی چیزوں کو انسان کو بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا اور ساری چیزوں کو انسان کے لیے بنایا۔ سب کا فائدہ انسان اٹھاتا ہے۔ بکری کہتی ہے میں تجھے دودھ دیتی ہوں، ذبح کرتا ہے، مرضی سے کاٹتا ہے، کھا لیتا ہے، حالانکہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا۔ کون سا جانور ہے جیسا چاہا ویسا استعمال کر لیا۔ وہ کہتی ہے تو میرا رب نہیں ہے، تو میرا خالق نہیں ہے، تو میرا مالک نہیں ہے، پھر بھی اپنی مرضی سے جیسا چاہا استعمال کر لیتا۔ زمین ہے، کہیں پر نالی بنا دیا، کہیں پر روڈ بنا دیا، کہیں پر تالاب بنا دیا، کہیں پر گڑھا کر دیا اور کہیں پر فصل اگا دیا، جیسا چاہا استعمال کرتا ہے۔ آم کا درخت ہے، آم کا استعمال کر لیا، کیری کی شکل میں مزہ لے لیا، شاخ کی شکل میں مزہ لے لیا، آم کی شکل میں مزہ لیا۔ جب آم کا درخت آم دینا کم کر دے تو اس کو آرا مشین پر لے جا کر کٹوا دیتا ہے، مرضی کا فرنیچر بنا دیتا ہے، جیسا چاہا دنیا کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ بلکہ انسان کا ایک بچہ 10 سال کا ہے، بھینسوں کے ریوڑ کو لے کر چل رہا ہے۔ بھینس بڑی کہ انسان کے 10 سال کا بچہ بڑا؟ کون بڑا ہے؟ وہ لاٹھی لے کر بچہ بھینسوں کے ریوڑ کو ہکاڑ رہا ہے۔ سب پر اللہ نے مسخر کیا ہے۔ ہر چیز انسان سے کہتی ہے اے انسان تو نے مجھے پیدا نہیں کیا پھر بھی استعمال کرتا ہے، اے انسان تو میرا رب نہیں ہے پھر بھی استعمال کرتا ہے، اے انسان تو میرا خالق نہیں ہے پھر بھی استعمال کرتا ہے۔ ہم سب تیری مرضی پر استعمال ہو جاتے ہیں، ہم سب تیری مرضی پر استعمال ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رب نے تجھے مسخر کیا ہے، تجھے ہم پر مسخر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھ اے انسان، تو یاد رکھ ہم تو تیری مرضی پر سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن تو دنیا میں اپنی مرضی پر چلتا ہے، نفس چاہی زندگی کو اختیار کرتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، رب چاہی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ انسان تو یاد رکھ ایک دن روز جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کا دن ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ ہے۔ اس دن انسان اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا، اس دن تیرے کو ذرے ذرے عمل کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان اس دن کو یاد رکھ، آخرت تیری منزل ہے، دنیا تیری مقصد نہ، دنیا کی چیزیں تیری مقصد۔ دنیا کی ساری چیزیں
ضرورت کی ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، اناج ضرورت ہے، کھیتی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جاؤ۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی نے آیا، اپنی طرف نہیں بلایا، اپنی برادری کی طرف نہیں بلایا، اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی پہچان کروایا۔ نبی آتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ہمارے اور آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، شجر کے نبی، حجر کے نبی، جنوں کے نبی، انسانوں کے نبی، قیامت تک کے نبی، بلکہ قیامت کے دن بھی نبی، جس کے صدقے میں دنیا کو بنایا گیا، وہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور بغیر مانگے، بغیر درخواست کے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، جس نبی کی امت میں انبیاء دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا۔ وہ نبی جس کے صدقے میں دنیا کو بنایا گیا، وہ نبی جس کو رحمت للعالمین بنایا گیا، جس کی رحمت کا صدقہ ہے، جس کی رحمت کا صدقہ ہے کہ زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اس نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا موقع ملا، اس نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ماں کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھا ہے، اس نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اس کے باپ کو مقام اور ادب اور اکرام ملا اور جنت کا دروازہ کہلایا، اس نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ پڑوسی کو حق ملا، اس نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت ملی، اس نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ نہ صرف انسانوں کو رحمت ملی بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ ابلیس جب سے اللہ کے پاس مردود ہو گیا، میں ہمیشہ ڈرتے رہتا تھا، لیکن اس نبی کی رحمت کے صدقے میں ایک آیت نازل ہوئی جس میں مجھے اللہ نے امین کہا، تب مجھے اطمینان ملا۔ تو فرشتوں کو بھی اس رحمت کا صدقہ ملا، انسانوں کو رحمت کی صدقہ ملا، جانوروں کو رحمت کا صدقہ ملا، درختوں کو رحمت کا صدقہ ملا۔ اس نبی کی امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور زندگی کا مقصد حیات بتلایا۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ۔ بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل یعنی موت، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا کے دھوکے میں نہ بڑھ، کوئی بھی دنیا میں نہیں رہ سکا، بڑے سے بڑا سائنسداں نہیں رہ سکا، بڑے سے بڑا کروڑ پتی نہیں رہ سکا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ دنیا گزرگاہ ہے، نہ کوئی رہ سکا نہ کوئی رہ سکے گا، ہر ایک کو جانا ہے۔ آنے میں ترتیب ہے، دادا جان پہلے آئے، ابا جان بعد میں آئے، بیٹا اس کے بعد آیا، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا کے کاندھے پر پوتا بھی جا سکتا ہے، آنے میں تو ترتیب، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ دنیا پانی کے بلبلے کے مانند ہے، کب دنیا کو چھوڑ دو گے پتہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت کا کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ وہ دنیا جو کسی کا ساتھ دے سکی، وہ دنیا نہ کسی کی خبر میں جا سکی، وہ دنیا نہ کسی کو کامیاب کروا سکی، وہ دنیا نہ اللہ کی رضا دلوا سکی۔ اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کر دنیا کے بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ ساری مخلوق کہہ رہی ہے اے انسان یاد رکھ، ایک وقت آنے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس دن اللہ حساب کتاب لیں گے اور ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔
کس سے سوال پوچھا جائے گا؟ کونسلر سے پوچھ لیا وارڈ کی چھٹی، ایم ایل اے سے پوچھ لیا کانسٹیٹوئنسی کی چھٹی، ابا سے پوچھ لیا فیملی کی چھٹی، چودھری کو پوچھ لیا برادری کی چھٹی؟ نہیں، ہر فرد واحد سے پوچھا جائے گا اور اس کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی، یہ زندگی کہاں گزار کر آیا ہے؟ زندگی گزار کر آیا ہے، زندگی بنا کر آیا ہے، زندگی گما کر آیا ہے؟ ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت سونا چاندی نہیں ہے، دنیا کی بلڈنگ نہیں ہے، دنیا کی کاریں اور عہدے نہیں ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی قیمت، بڑی دولت، بڑی نعمت ایمان کے بعد ہے تو وہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی ہے، اللہ پاک نے دے رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کو حق ہے، اللہ کو ادھیکار ہے، وہ پوچھے گا۔ ایک چور گھر میں گھس گیا تو گھر والا کیا کرے گا؟ چور کون سے دروازے سے آیا، کون سی گلی سے آیا، کون سے راستے سے آیا، یہ پہلے دیکھے گا یا تجوری اپنی پہلے دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا بھائی؟ بولو نا، تجوری پہلے دیکھے گا۔ چور کیا تجوری کے پاس ڈائریکٹ آیا؟ مگر گھر والا سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ قیمتی چیز دیکھے گا۔ اللہ سب سے پہلے پوچھے گا، قیمتی چیز کو پوچھے گا، وہ زندگی کو پوچھے گا۔ کتنی قیمتی نعمتیں اللہ پاک نے اس کو دے رکھی ہے۔ یہ آنکھ کیسی قیمتی ہے، ایک نظر میں کتنی تصویریں نظر آ رہی ہے۔ ایک آدمی دیکھو سب نظر آ رہے ہیں، سب کی فوٹو بن رہی ہے۔ یہ آنکھوں میں کیمرے ہے، کس نے فٹ کیا ہے؟ ایک تصویر کے ہول سیل میں نکالے 2 روپے۔ ان تصویروں کے ٹوٹل پیسے کتنے؟ ایک سیکنڈ میں کتنی تصویریں، ایک گھنٹے میں کتنی چیزیں، ایک دن میں کتنی چیزیں، برسوں سے لے کر آج تک سب کو دیکھتے آ رہا ہے۔ کبھی کیمرے کی قیمت کو ادا کر سکا؟ یہ لائٹ جو جل رہا ہے یہ روشنی ہے۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو، دنیا کی روشنی رہے اور آنکھوں میں روشنی نہ رہو تو کیا دنیا کے رنگ رنگیلی کو دیکھ پائے گا؟ آنکھوں میں جو لائٹ ہے یہ کس نے فٹ کر رکھی ہے؟ گھر میں لائٹ لے رکھی ہے، اگر بل ادا نہ کیا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ڈسکنیکٹ کر دے گا۔ بل اس کا ادا نہیں ہوا، ڈسکنیکٹ۔ کبھی آنکھوں کے لائٹ کو اللہ نے ڈسکنیکٹ کیا؟ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ان آنکھوں کا استعمال کرتا ہوں۔ اس نعمت کو اللہ پوچھے گا کہاں گزارا ہے، ان آنکھوں سے کیا دیکھ کر آیا ہے؟ غیر محرم لڑکی کو گھور کر آیا ہے یا ان آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ کر آیا ہے؟ جس کو دیکھنے پر نفل عمرے کا ثواب، کیا دیکھا ہے؟ دنیا کی چیزوں کو دیکھا ہے، کبھی اللہ کے کلام کو دیکھا ہے؟ یہ پیر کتنے قیمتی ہے، پیر نہ ہوتے مجبور رہتا، وہیں بیٹھا رہتا، دوسرے کا منتظر رہتا، اس کے سہارے پر چلتا۔ یہ ہاتھ، یہ 2 انچ فولڈ اگر نہیں ہوتے کھانا کیسے کھاتا؟ میں تم کو کھلاتا، تم مجھے کھلاتا۔ اپنا ناڑا کیسا بنتا، پاجامہ کیسا بنتا، ٹائٹ ہاتھ کس نے بنایا ہے؟ یہ زبان اپنے جذبات کے اظہار، اپنے خیالات کا اظہار، اپنی ضرورت کا اظہار، اپنے تصورات کا اظہار، یہ 2 تولے کی زبان اللہ نہیں دیتا۔ تمہیں اپنے خیالات کو ایکسپریس کیسے کرتا؟ ایکسپریشن آف تھاٹس کرنے کا ذریعہ کیا ہوتا؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ صبح مشورے کے بعد مسجد کے ساتھی ایک مکان پر ملنے گئے، آواز دی، کہا ہے آئیے، کیا بات ہے آج فجر میں نظر نہیں آئے؟ وہ کہنے لگا رات بھر پریشان تھا۔ کیا ہو گیا؟ RCC کی بلڈنگ میں رہتے ہو، AC کے کمرے میں لیٹ رہے ہو، اسپنج کا گدے پہ سو رہے ہو، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا، رات بھر پیشاب پھر نہیں سکا، بے چین رہا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہنے لگا آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی، آپ کو ڈائلیسس کرنا ہوگا۔ گردہ کیا ہے؟ چھنی ہے، چھنی فلٹر کرتا ہے۔ آٹے کی چھنی ہے اپنے گھر میں؟ ہے بھئی چھنی ہے کہ نہیں گھر میں؟ سب کے پاس ہے نا؟ کتنے سوراخ ہے بولو تو صحیح۔ روزانہ استعمال کرتے ہو، کبھی 1 آدھ مرتبہ تو گنا ہوگا۔
اچھا گردے کی چھلنی بڑی، گردہ بڑا کہ آٹے کی چھلنی بڑی؟ کیا بڑا ہے؟ انسان کا گردہ بڑا کہ آٹے کی چھلنی بڑی؟ چھلنی بڑی ہے، لیکن ڈاکٹروں نے گردے کی چھلنی کو گنا ہے۔ آن این ایوریج، اوسطاً ایک گردے میں 10 لاکھ سوراخ ہیں۔ ایک گردے میں کتنے سوراخ ہیں؟ ایوریج 10 لاکھ سوراخ ہیں۔ یہ چھانتا ہے، خون کو چھانتا ہے، پیشاب کو چھانتا ہے، خون کو الگ کرتا ہے، خون پیشاب کو الگ کرتا ہے۔ اگر اس چھنی کے اندر پتھری بیٹھ جائے تو چھنا رک جاتا ہے، خون پیشاب مل جاتا ہے، سارے بدن میں بڑھتا ہے، یوریا بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کریٹینیا بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈائلسس کرتا ہے۔ ڈائلسس کیا ہے؟ کرائے کی مشین۔ ٹینٹ ہاؤس سے جس طرح کرائے سے برتن لاتے، اس طرح ڈاکٹر ایک کرائے کی مشین فٹ کرتا، ہفتہ بھر پیشاب کراتا، 50,000 روپے لیتا۔ ایک ہفتہ پیشاب پھرنے کا کرایہ کتنا بھائی؟ ایک مہینے میں کتنے ہفتے؟ کتنے روپے ہو گئے؟ ایک سال کے کتنے روپے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بولو 24 لاکھ۔ 2 لاکھ روپے ایک مہینے کے، ہر ہفتے کے 50,000، مہینے کے 2 لاکھ، ایک سال کے 24 لاکھ۔ بچپن سے لے کر آج تک پیشاب پھرنے کی قیمت اللہ مانگ لے تو قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ نہ گردے کی قیمت، نہ زبان کی قیمت، نہ ہاتھ کی قیمت، نہ پیر کی قیمت، نہ آنکھ کی قیمت، نہ دماغ کی قیمت، نہ صحت کی قیمت کس نے دے رکھی ہے؟ اللہ ہے اللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دکان پر تھوڑی دیر کھانا کھانے چلے گیا، بیٹے کو بٹھایا یا نوکر کو بٹھایا، دکان پر آنے کے بعد سب سے پہلے پوچھتا گراہک ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے کا ہوا، آدھے گھنٹے کا حساب لے لیتا۔ زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، ساری چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اس لیے اللہ ہر بندے سے پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی ہے، تو نے زندگی کس طرح گزار کر آئی ہے؟ اور اللہ پھر پوچھے گا دوسرا سوال جوانی کے بارے میں۔ کے بارے میں بھائی انسان کی زندگی کے کتنے زمانے؟ بچپن، جوانی اور کون سا زمانہ اچھا؟ بولو یہ بوڑھا پہ دیکھے کہ تم نے، تم کو کیا پتا بوڑھا پہ میں کیا مزہ رہتا۔ اللہ کو بھی جوانی پسند ہے، اللہ کو بھی جوانی پسند ہے۔ وہ جوانی کی حالت میں عبادت کرتا ہے تو اللہ بہت اس کو اجر فرماتے ہیں۔ دنیا کی رنگ رنگیلی دیکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود، دنیا کے عیش کے نقشوں میں چلنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ سب کو چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزار کر آیا، اس جوانی کو کہاں خرچ کر آیا؟ دیکھو جوانی دیکھنا ہے تو حسن حسین کی جوانی کو دیکھو، جوانی دیکھنا ہے مصعب بن عمیر کی جوانی کو دیکھو۔ اکثر صحابہ، میجورٹی آف دا صحابہ، چند ہی گنتی کے صحابہ تھے جو تاجدار مدینہ کے عمر کے تھے یا کچھ بڑھ کر تھے۔ میجورٹی زیادہ سے زیادہ صحابہ کی جوان تھی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ہر تنظیم، ہر تحریک گرم خون مانگتی ہے، جوان خون مانگتی ہے، ہر ایک اپنا ینگ ونگ بنا کر رکھتا ہے۔ اللہ کو بھی جوانی پسند ہے۔ سب سے قیمتی زندگی کا جو حصہ ہے وہ جوانی کا حصہ ہے۔ اللہ اس لیے پوچھے گا ساری زندگی میں جوانی کی مکھن والی جوانی، مغز والی جوانی، اصل زندگی کی مزے لینے والی زندگی وہ جوانی کی ہے۔ جوانی کہاں خرچ کر آئی؟ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، دواخانے میں پہنچے، دیکھا کیا ہو رہا ہے، دیکھا 23 سال کا جوان بستر پر لیٹا ہوا ہے اور 70 سال کا باپ اس کی خدمت کر رہا ہے۔ کہا یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ باپ کہنے لگا بیٹا جب سے پیدا ہوا ٹی بی کا مریض ہے، اب سگریٹ میں 3 درجے میں آ گئی، سانس اتنی چلتی ہے، دمہ اتنا اٹھتا ہے کہ اپنے طاقت سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اپنی طاقت سے چل بھی نہیں سکتا،
ایک جوانی پہ رنگ رنگیلی پہ اترانے والے، یہ جوانی کی صحت کس نے دے رکھی ہے؟ اگر اللہ بیمار کر دیتا، اگر اللہ بیمار کر دیتا، اگر اللہ مریض بنا دیتا، اللہ پیرالائسس کا اثر ڈال کے فالج کے اس میں اٹیک کروا دیتا، اللہ ایکسیڈنٹ کر کے ٹانگ کو توڑوا دیتا، یا اللہ پیدائش سے ایک آنکھ کا ہاتھ کا معذور بنا دیتا، کس پر اتراتا؟ یہ جوانی کس کا بدل ہے؟ یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اس ماں کی قربانی کا نتیجہ ہے جس میں بچہ بالغ برتا تھا، سردی میں اکڑ کر مر جاتا تھا، اس ماں نے نگرانی کی ہے، راتوں کو قربانی دے کر دودھ کو پلایا ہے، سردی میں گرم کپڑوں کو پہنایا ہے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اپنا دودھ پلا کر اس کو پرورش کی ہے، اپنے گود میں رکھ کر تربیت کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج جوان اپنی جوانی پر اتراتا ہے، بھول گیا وہ دن جب ماں پوچھتی تھی بیٹے امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، لاڑ کے ساتھ تجھے جواب دیتی تھی، تو دو مرتبہ پوچھتا اور تین مرتبہ پوچھتا، تب بھی تجھ سے پیار کے ساتھ کہتی تھی۔ آج جوانی میں کہہ رہا ہے، ماں نے پوچھا کیا کہا بیٹے؟ کانوں کو سنائی کم دیتا ہے، تو نے کیا کہا؟ چپ بیٹھ بڈھی، تیرے کو سمجھتا نہیں۔ یہ ہے آج کا جوان، بھول گیا وہ دن جس نے ماں نے قربانی دے کر تجھ کو پرورش کرنے میں اپنا سب کچھ لگایا ہے، بھول گیا وہ دن جس دن ماں نے اپنی ضرورت کی چیزوں کو قربان کر کر تجھے کھیلنے کے لیے کھلونوں کو دیا ہے، بھول گیا اس دن جب تو کچھ چیزوں کو مانگ لیتا تو ماں اپنا سب کچھ نکھاور کر دیتی تھی۔ آج جوانی پر اتراتا ہے، یہ جوانی کس کی قربانی کا نتیجہ ہے؟ سب سے بہتر زمانہ جوانی کا زمانہ، اور اللہ پوچھیں گے یہ جوانی کہاں خرچ کر کر آئی؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ مخلوق کہہ رہی ہے تو میرا رب نہیں ہے، تو میرا خالق نہیں ہے، تو میرا پالنہار نہیں ہے، پھر بھی اپنی مرضی سے جو چاہا بکرے کو ذبح کر دیا، جو چاہا پھل کو توڑ کر کھا لیا، جو چاہے پھل کو درخت کو کٹوا دیا، جیسا چاہا مٹی کا راستہ بنا دیا، جیسا چاہا پانی کا استعمال کر لیا، ہر چیز کا استعمال اپنی مرضی پر کرتا ہے اور اپنے رب کی مرضی کو بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایک سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ قیامت کے دن بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دے دیں گے اور اس کو بدلہ دلا دیں گے اور دونوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے۔ لیکن انسان تجھے اس روز اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھ، ہمارے دنیا کے بدلے قیامت کے دن مٹی کے ڈھیر بن کر ختم ہو جائیں گے، لیکن تیری 2 تولے کی زبان نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، تیری 2 تولے کی زبان نے کسی کی غیبت کی ہوگی، تیری یہ زبان نے کسی پر تہمت لگایا ہوگا، تیری زبان نے کہیں پر 2 جگہ تعلقات کو ختم کیا ہوگا، اور تیری زبان نے انسان کے دل کو دکھایا ہوگا۔ تیرے یہ زبان سے نکلے ہوئے جراثیم کرونا کے جراثیم سے زیادہ مہلک ہے، تیری زبان سے نکلے ہوئے یہ جراثیم کینسر کی بیماری سے زیادہ مہلک ہیں۔ خبرستان کا کینسر کا مریض ختم ہو گیا، جراثیم بھی ختم ہو گئے، کینسر کا مریض اس کی جراثیم بھی ختم ہو گئے، لیکن تیرے جراثیم باقی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تجھے پوچھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں تجھے ڈال دیں گے۔ ہر چیز اس سے کہہ رہی ہے اے انسان تو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان، نفس چاہی زندگی میں مت گزر، زندگی کے بارے میں تجھے حساب دینا ہے، جوانی کے بارے میں تجھے حساب دینا ہے، مال کہاں سے کما رہا ہے، مال کس طرح کما رہا ہے، اس پر بھی تجھے حساب دینا ہوگا، جائز اور ناجائز کو دیکھنا ہوگا، حلال اور حرام کو دیکھنا ہوگا، اور اللہ کے حساب کے تصور کو سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کا استحضار سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کا دھیان سامنے رکھنا ہوگا، اور اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ بیان کہاں سے کمایا۔ حرام کما کر عبادت بھی کرے گا، 40 برس کی عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ اصل مقصد حلال اور طیب رزق چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انصاری عورت نے دعوت دی، بکرا ذبح کیا، اللہ کے نبی کھائے
گوشت بکرے کا کھانا چاہ رہے تھے مگر کھا نہیں پائے. تحقیق کی, اس انصار عورت سے پوچھا, تحقیق کی. وہ انصار عورت کہنے لگی میں نے پڑوس سے بکرا خریدا تھا, اس بکرے کو میں نے ذبح کیا. اس نے تحقیق کی, وہ پڑوسن نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ بکرا بکا دیا تھا. اللہ کے نبی کو اللہ نے نہیں کھلایا. حرام سے احتیاط ضروری ہے. ایک بیوہ عورت تھی, اس کے 2-3 بچے تھے. وہ برتن دھو کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی. اس کے 2 بچے مسجد میں نماز کو آتے تھے. جب مصلی نماز پڑھتے تھے تو وہ بچے کہتے تھے یہ جنتی کا جوتا, یہ دوزخی کا جوتا, یہ دوزخی کا جوتا, یہ جنتی کا جوتا. جس کو جنتی کہتے وہ بچوں سے خوش ہوتے تھے, واہ پیار کرتے تھے, اور جس کو دوزخی کہتے تھے وہ ٹپو مارتے تھے. چپ بیٹھ گئے. نماز پڑھنا شروع ہو گئی. جب سب نے نیت مان لی پھر بچے چلانے لگے یہ جنتی کا دوزہ, وہ جوتا, یہ دوزخی کا جوتا. اب انہوں نے دیکھے یہ جہنمی دوزخی دوزخی بولتے, اب بچوں کو چاکلیٹ لا کے کھلا رہے, پیسے دے رہے, چاکلیٹ دے رہے. 2-3 دن ہو گئے, اب بچے خاموش, کچھ بولتے ہی نہیں. جو جنتی کا جوتا بولتے وہ تو بہت خوش ہوتے تھے. وہ اس کی ماں سے کہنے لگے کیا بات ہے, 2-3 روز سے بچے تیرے بہت سست اور اداس دکھ رہے ہیں, اب یہ کچھ کہتے نہیں, خاموش خاموش رہتے. ماں کہنے لگی میں نے بچپن سے برتن دھو کر مزدوری کر کر بچوں کو پٹلا بھا کر کھلایا, لیکن حلال رزق کھلایا. نہ جانے کون بد نصیب تھا جس نے میرے بچوں کے منہ میں حرام کا نوالا ڈال دیا, جس کی وجہ سے اللہ نے مومنانہ بصیرت کو سلب کر دیا. حلال طیب رزق کھاؤ گے تو اللہ اس میں برکت دے گا, مومنانہ بصیرت دے گا, اور اللہ کے پاس جب قیامت کے دن حساب دو گے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے کہ مال کہاں سے کمایا ہے. اور حساب پوچھا جائے گا کمایا تو تھا لیکن خرچ کس طرح کیا ہے, اپنی مرضی پر خرچ کیا یا اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا. سیرت کو دیکھنا ہوگا, صحابہ نے کہاں خرچ کیا, تاجدار مدینہ نے کہاں خرچ کیا. سب سے زیادہ خرچ جو کیا وہ دعوت اللہ میں خرچ کیا ہے, وہ اعلاء کلمت اللہ میں خرچ کیا ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, دین کے تقاضے پر مال کا تقاضا رکھا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ لا کر رکھا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا گھر پر کیا چھوڑا ہے, کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. کیا لایا, سب لا کر رکھ دیا, سب لا کر رکھ دیا ہے, حتیٰ کہ لباس بھی اتار کر رکھ دیا ہے, اور ٹاٹ کے کپڑے کو پہن رکھا ہے, گلے کے بٹن کو بھی لا کر رکھا ہے, اور ببول کے کانٹوں کو لگایا ہے. ابوبکر کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اور اللہ کے نبی سے جبرائیل پوچھنے لگے اللہ پوچھ رہا ہے ابوبکر راضی ہے کہ نہیں ہے, کہاں لگایا ہے مال کہاں لگایا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو مال کے خرچ کرنے میں ہمیں سیرت صحابہ کو دیکھنا ہوگا, مال کے خرچ کرنے میں ہمیں تاجدار مدینہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ سب سے زیادہ خرچ کیا ہے وہ اپنے پر نہیں. اپنے پر کتنا, کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو ضرورت کے اعتبار سے, اسراف نہیں کرنا. زیادہ سے زیادہ خرچ دعوت اللہ میں, مسکینوں محتاجوں میں, عزیز و اقارب میں بچ گیا, جائز اعتبار سے اسراف نہ ہو. ضرورت سے زیادہ استعمال کا نام اسراف ہے. تو مال کہاں خرچ کرنا ہے, سیرت نبوی سے دیکھو. ایک سیٹھ صاحب کروڑ پتی مولانا کی خدمت میں آئے اور مولانا سے کہنے لگے مولانا میرے بیٹے کا عقد ہے, آپ اس میں ضرور آئیے. مولانا نے کہا انشاءاللہ سیٹھ صاحب ضرور آئیں گے, آپ سے تعلقات تو بالکل آئیں گے. مولانا میں نے اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے 1 کروڑ کا بجٹ لگایا ہے. یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, اتنا خرچ ولیمے پہ 1 کروڑ. مولانا دیکھنے گیا تو بتاؤ, اکلوتا بیٹا ہے,
میں میرے بیٹے کے ارمان پورے نہیں کروں گا تو کون پورے کریں گے؟ تمہیں یاد ہے حضرت فاطمہ کا نکاح؟ تمہیں یاد ہے صحابہ کے نکاح؟ بس آنا ہے تو ہم بتاؤ، میں میرے بیٹے کے ارمان نہیں نکالوں گا تو کون نکالے گا؟ میں نے کمایا کس کے واسطے کمایا؟ بیٹے کے ارمانوں پر خرچ نہیں کروں گا، کس پہ خرچ کروں گا؟ میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا۔ خرچ کرنے میں ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے۔ میں اپنی مرضی پر خرچ، میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ، میں اپنے لائٹ کے سیریل پر خرچ، میں خرچ اتنا کرتا کہ گھر کی جھاڑنے والی بھی خوش ہو جائے، گھر کے رشتہ دار بھی خوش ہو جائے۔ میرے گھر کا پہلا کام ہے میں سب کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے طریقے سے، میرے گھر کی شادی سے تاجدار مدینہ بھی خوش ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے؟ کیا شادی حضور کے طریقے پر؟ کیا لباس حضور کے طریقے پر؟ کیا چہرہ حضور کے طریقے پر؟ کیا تجارت حضور کے طریقے پر؟ کیا معیشت حضور کے طریقے پر؟ کیا معاشرت حضور کے طریقے پر؟ کون سا طریقہ ہے زندگی کا جو حضور کے طریقے سے میل کھاتا ہے؟ ہر طریقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ حساب لیں گے مال کہاں پر خرچ کیا۔ ایک قریب طالب علم پڑھ رہا تھا، بڑے بڑے بچے، شادی شدہ بچے بھی علم کو حاصل کرتے ہیں، موت تک علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے میں کوئی قید نہیں، عمر کی بھی قید نہیں، اور علم بہت بڑا سمندر ہے۔ سب سے پہلے وحی آئی اقرا، پڑھ۔ اس لیے ہمیں علم کو پڑھنا چاہیے۔ بے علم نتوا خدارا شنا، علم کو حاصل کرے۔ وہ طالب علم علم کو حاصل کرنے والا اس روز دیر سے آیا۔ استاد محترم نے پوچھا کیا بات ہے بیٹے، آج بہت دیر لگا دی؟ کہا مولوی صاحب بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین کی، کپڑے کو دھویا، سکایا، پہن کر آیا۔ تھوڑی دیر سوچ کر استاد کہنے لگے بیٹے کیا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو گے؟ وہ شاگرد کہنے لگا ابھی موت مٹی کر آ رہا ہوں اور تم میرا مذاق کر رہے ہو۔ بیٹے ہم نے کبھی آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا؟ ابھی تک تو مذاق نہیں کیا اور آج بھی مذاق نہیں کر رہے۔ مولوی صاحب آپ کی بیٹی کو تو گورنروں کے اور نواب کے رشتے آئے، آپ تو وہاں پر بھی رشتہ نہیں دیے، آپ تو اس سے بڑھیا رشتہ سوچ رہے ہیں، مجھ جیسے غریب کو کیسا دو گے؟ کہا یہ بات سچ ہے، ہماری بیٹی کو رشتے آئے، نوابوں کے، گورنروں کے رشتے آئے۔ ہم نے سوچا ہم نے بیٹی کو حلال اور طیب رزق کھلایا ہے، بھلے سے پٹلا کھا کر کھلایا ہے، لیکن حلال رزق کھلایا ہے۔ اب ان نوابوں کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی، ہمیں معلوم یہ چکن کی بریانی کھائے گی، بادام کے حریلے پیے گی، مخمل کے غالیچوں پر آرام کرے گی۔ یہ 2 دن کی دنیا ہے، حرام کی کمائی کا خون اس کے جسم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں چلنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے ان رشتوں کا انکار کر دیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں۔ شاگرد کے سمجھ میں آ گئی، خوشی خوشی گیا اپنی امی سے پوچھنے کے لیے، امی جان سمجھی ابھی بہو کا انتقال ہو گیا، بیٹا صدمے سے پاگل بن گیا، بہتی بہتی باتیں کر رہا، مول صاحب کو معلوم ہوگا تو مول صاحب ناراض ہو جائیں گے، کمرے میں بند کر دی۔ 2-3 دن استاد نے انتظار کیا اور استاد خود چل کر آئے اور پوچھنے لگے میں نے تمہارے بیٹے سے پیغام بھیجا تھا۔ جب ماں کے سمجھ میں آیا کہ بیٹا میرا پاگل ہوا، نہ بہتی بہتی باتیں کر رہا بلکہ مول صاحب نے رشتہ دیا ہے، وہ تو خوش ہو گئی، نور علی نور، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی؟ نکاح ہو گیا، دلہن گھر میں آئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر ہو گئی، کوئی سائل جا رہا تھا، آواز دی مائی کچھ ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ وہ دلہن اٹھ کر آتی ہے۔ آج کی دلہن کسی کے گود میں بیٹھ کر چلتی ہے، آج کی دلہن منجے پر بیٹھی رہتی ہے، آج کی دلہن کھاتی نہیں، اس کو کوئی کھلاتا ہے۔ یہ دلہن خود اٹھ کر آ رہی ہے اور اس سائل سے کہہ رہی ہے بابا میں ابھی آئی ہے، گھر میں کچھ رہتا تو میرے لیے بھی دیا جاتا، شاید گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تم بار بار اللہ کا واسطہ دے رہے ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کل تم آ جانا،
میں تمہارے لیے ضرور رکھوں گی، آج تو معاف کر دو۔ وہ سائل چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے کی ماں نے رکابی میں سوکھے ٹکڑے اور گلاس میں پانی لا کر رکھا۔ 2 دن تو بچے کو قید کر رکھا تھا، کمانا تو کھانا۔ اب 2 دن پہلے کے سوکھے ٹکڑے تھے، وہی روٹی کے ٹکڑوں کو جمع کیا، رکابی میں رکھا اور بہو یہ کھا لو۔ بہو نے دیکھنا تھا کہ رونا شروع کر دی۔ ساس کہنے لگی، کیا بات ہے بہو، کیا قسمت پھوٹ گئے اس لیے رو رہی ہو؟ کیا اس غربت کو دیکھ کر رو رہی ہے؟ کل بیٹا جائے گا، کما کر لائے گا، میں تمہیں تازی تازی روٹی کھلاؤں گی، آج تو برداشت کر لو۔ بہو کہنے لگی، امی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ یہ روٹی کے ٹکڑے سوکھے آئے، امی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میری قسمت پھوٹ گئی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ سائل آ کر اللہ کا واسطہ دے کر مانگ رہا تھا۔ اللہ کو میں کیا جواب دوں گی جب اللہ پوچھے گا تیرے گھر میں روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہوئے میرے نام پر مانگنے والے کو تو نے خالی واپس کر دیا۔ مال کہاں پر خرچ کرنا ہے؟ مرضی پر خرچ کرنا ہے، فیشن پر خرچ کرنا ہے، رسم و رواج پر خرچ کرنا ہے، اچھی چاہی زندگی پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا، قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ پوچھے گا، تجھے علم تھا کتنا عمل کیا؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ بتاؤ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کو کیا بتائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہر ایک کو اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، زندگی کا ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ اللہ کے پاس ان جوابوں سے ہٹ نہیں پاؤ گے، اللہ کو ان جوابوں کا بدلہ نہیں بتا سکو گے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ ہے، مزہ آم کا مزہ ہے، میٹھے کا مزہ ہے، تیز کا مزہ ہے، نمک کا مزہ ہے، ہر چیز کا زبان چٹکے دیکھتی ہے، ذائقے دیکھتی ہے، مزے لیتی ہے۔ موت بھی ذائقہ ہے، موت کا بھی مزہ چکھنا ہوگا، اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر، اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اس کی بدعملیوں کو دیکھ کر پریشان رہے گا، پریشان رہے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ دنیا میں جب آیا تھا کیا ہاتھ میں لایا تھا؟ وہ دودھ کی نپل، بوتل، تھالی، جھولا، گودڑی، کیا لایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ننگا آیا تھا۔ اور اب اس دنیا سے جائے گا، کیا لے جائے گا؟ کیا لے جائے گا؟ بلڈنگ، کھیتی، کرسی، ڈگری، دولت، کیا لے جائے گا؟ ننگا آیا تھا، ننگا چلے جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ لپچا لاٹ چلے گا بنجارا، لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے چلا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا؟ قارون کے خزانے رکھنے والا قارون کیا لے کر گیا؟ نمرود نے بادشاہت رکھنے کے بعد کیا لے گیا؟ شداد نے جنت بنا کر کیا لے گیا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کیا لے کر گیا ہے؟ ہم کیا لے کر جائیں گے؟ مٹی کے بنے سب مٹی ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان، سب چیزیں فنا ہونے کے لیے ہے، سب فنا ہو جائے گی، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، ایک ایک قدم کا حساب دینا ہے، ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے عقل سلیم دے رکھی ہے۔ عقل مند آدمی اور دانا آدمی کون؟ 10-12 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابہ کھڑے رہ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ اس نبی سے پوچھا جس کی بصیرت سارے انبیاءوں کی بصیرت ایک طرف اور تاجدار مدینہ کی بصیرت ان سب انبیاءوں سے بڑھ کر، اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے، 99 حصے تاجدار مدینہ کو دیے اور 1 حصے عقل کے ساری دنیا کو دیے۔ اللہ نے حسن یوسف کو دے رکھا تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ
حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی ساتھ کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو چبائی تھی، میرے آقا کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجوں کو چبا لیتی۔ ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ اندھیرا رہتا، گھر میں چراغ نہیں رہتا، میرے ہاتھ کی گری ہوئی سوئی کو اللہ کے جسم اطہر کے نور کے روشنی میں اٹھا لیتی۔ اتنا نور اللہ نے عطا فرمایا تھا، اتنی نورانیت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اس نبی سے پوچھا جا رہا ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، صحیح جواب دینے والی ذات ہے، اصل مقصد کو سمجھانے والی ذات ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اس انصاری صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، عقل مند اور دانا آدمی کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، عقل مند آدمی تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے سے پہلے کئی کی تیاری؟ بلڈنگ کی تیاری، مارکیٹ کی تیاری، کھیتی کی تیاری، باغیچوں کی تیاری، کرسی کی تیاری، افراد کی تیاری، کئی کی تیاری؟ آخرت کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ موت کب آئے گی؟ موت پانی کا بلبلہ ہے، آگاہ اپنی موت کا کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کچھ سال پہلے کرونا آیا تھا، کرونا میں سب دکانیں بند، سب ٹائٹ پوزیشن چل رہی۔ ہمارے ایک دوست نے فون کیا حیدرآباد سے کہ یہاں پر کچھ دکانیں چالو ہے، رمضان کی عید قریب ہے، تم بولے تو میں تمہارے بھی کپڑے خرید لوں۔ میں نے کہا میرے پاس ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ جب واپس آیا، عید کا چاند نظر آیا، اس کے کپڑے سلائی کر کے درزی کے پاس سے آنے سے پہلے اس کا کفن گھر کو آ گیا۔ کون کب مرے گا؟ کون کب مرے گا؟ میری دکان، میری کھیتی، میرا گھر، میری چیزیں، میرا میرا میرا، کب تک؟ موت تک۔ پتہ نہیں یہ رات بھی میری گزرے گی نہیں گزرے گی۔ ایسی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے لیے تو جوانی لگاتا ہوں، عمر لگاتا ہوں، صلاحیت لگاتا ہوں، صحت لگاتا ہوں، حرام و حلال کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہوں، جائز و ناجائز کو بھول جاتا ہوں، دنیا میں لگ جاتا ہوں، دنیا کے بنانے والے کو بھول جاتا ہوں۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ یہ کب تک ہوگا؟ یہ موت تک ہوگا۔ موت یقینی ہے، خدا کا انکار کرنے والا موت کا انکار نہیں کر سکتا، آخرت کا انکار کرنے والا موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت یقینی ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ کفن ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں، ہو سکتا کوئی ایکسیڈنٹ میں دھسی ہو جاؤں، ہو سکتا گھنے جنگل میں مر جاؤں، جانور چبوٹی بوٹی کھا لے، یا ہو سکتا کچھ اور ہو جائے۔ ایک بہت بڑے زمیندار باہر سفر میں گئے ہوئے تھے، انتقال ہو گیا۔ 2 دن پولیس نے اس کو لاوارث کی طرح رکھا، جب کوئی نہیں آیا تو اس کو مسلم دیکھ کر اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا، چندہ جمع کر کر اس کا کفن لایا گیا۔ کفن کا ملنا بھی یقینی نہیں کہ میں میرے پیسوں سے کفن لوں گا، کفن چندے سے آیا، اس کو چندے سے کفن لا کر کفنایا گیا، نہلایا گیا اور دفن کیا گیا۔ 2 دن کے بعد جب اس کو اخبار میں اطلاع ملی لاوارث لاش، تب اس کی اولاد آئی، تب پتا چلا کہ یہ تو لکھوپتی جاگیردار تھا، مگر کفن چندے کا ملا۔ کفن کا ملنا خود کے پیسوں سے یقینی نہیں ہے، لیکن موت یقینی ہے، موت آنے والی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ عقل مند اور دانا آدمی تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہم بولتے کیا کتنا ہوشیار ہے، کیسا تھا، چند سالوں کے اندر کتنی بڑی بلڈنگ بنا دیا، مارکیٹ بنا دیا، بہت ہوشیار ہے۔ یہ دنیا کی نظر سے سوچنے والا تو اس کو ہوشیار سمجھتا، اور نابیناؤں کے بینا تاجدار مدینہ کیا فرماتے ہیں، مگر ابھی دنیا میں ہے، نفس میں ہے، خواہشات میں ہے، دنیا کی چیزوں میں دیکھتے ہیں، کھیتی سے فصل آنے کو دیکھتے ہیں، تجارت میں نفع سے کمانے کو دیکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے دیکھتے ہیں، اس سے دل میں یقین بیٹھ جاتا ہے، اور یقین بیٹھ کر پھر اسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور تاجدار مدینہ کے ارشادات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مچھلی کا پکڑنے والا مچھیرا
तालाब में एक गल डालकर खड़ा रहा और मछली का शिकार कर रहा था। उसने छोटी सी मछली का बच्चा इसके गिर्द घूम रहा था। बड़ी मछली ने देखा, उस मछली के बच्चे को वो बड़ी मछली कहने लगी कि तू इस गल पर मत जा, इसमें कांटा लगा हुआ है, तू खा नहीं सकेगा, अटक जाएगा, फंस जाएगा। इसको ऊपर रहने वाला मछेरा तुझे पकड़ कर ऊपर निकालेगा, बाजार में बिकाएगा, कच्चे से टुकड़े बनाएगा, कड़कड़ाते हुए तेल में तेल को कड़कड़ा कर तलेगा और आदमी बैठकर 32 दांतों से तुझे चबा चबा कर खाएगा। वो मछली का बच्चा चारों तरफ घूमता है, तालाब में घूमता है, सब तरफ देखता है, न कोई कट्टा नजर आता, न कुंडा नजर आता, न तेल नजर आता, न 32 दांत नजर आते। वो सोचता कि ये बड़ी मछली खुद को खाना चाहती है, इसलिए मुझे बेवकूफ बना रही है, और जाकर अटक जाती है। वो जब फंस जाती है और जब वो निकाला जाता है तब उसे पता चलता है, तब उसे पता चलता है कि वो सच कह रही थी। आंखें गलत देख सकती है, कान गलत सुन सकते हैं, लेकिन ताजदार मदीना के इरशादात कभी गलत नहीं हो सकते। उस नबी ने फरमाया अपने ईमान को बना कर लेकर जाओ, जर्रा बराबर भी ईमान को बचा कर ले जाओगे, अल्लाह दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी कीमती नेमत जो है वो ईमान है। ईमान कहाँ मिलेगा? सुपरमार्केट में? ईमान कहाँ मिलेगा? भाजी पाला में? ईमान कहाँ मिलेगा? कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स में? ईमान को बनाना होगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते रहेंगे, अल्लाह हिदायत देते रहेंगे। हिदायत बिला महदूद, अल्लाह की जात वराउल वरा, इस तरह ईमान बिला महदूद। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईमान के कमाल पर पहुंच गया, मरते मरते तक भी वो ईमान पर चढ़ सकता है। ईमान लामहदूद है, जब तक जिंदा है तब तक नमाज है, और जब नमाज है सूरह फातिहा है, और जब सूरह फातिहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर एक हिदायत का मोहताज अल्लाह की जात वराउल वरा है। इस तरह ईमान लामहदूद है, ईमान को बनाना होगा। सहाबा ने ईमान को बनाया, क्या फरमाते थे? अरबी हैं, अरबी ज़बान के जानने वाले हैं, हमने पहले ईमान को सीखा, बाद में कुरान को सीखा। ईमान को बनाना होगा, जितना ईमान मजबूत होगा अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करेगा, अल्लाह के हुक्मों पर जब चलेगा हुजूर के पाकीज़ा तरीकों को अपनाने वाला बनेगा। अगर ईमान पर मेहनत नहीं होगी, ईमान कमज़ोर होता चला जाएगा, अल्लाह के हुक्मों में फिर कमज़ोरी आ जाएगी, अल्लाह की नाराज़गी आ जाएगी। इस ईमान को बनाना होगा। ईमान का ताल्लुक दिल से है। ज़बान तो वो भी कहती है जो जाहिर में है, और ज़बान तो वो भी कहती है जो दिल में है। साले साहब आए हुए हैं घर में, बीवी तो बहुत खुश हो गई, मेरा भाई आ गया। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा, पॉकेट खाली है, दिल में तो औट रहा कि आ गया, जेब में पैसे नहीं है, अब खिलाऊंगा नहीं तो बेगम नाराज हो जाएगी। स्त्री हट तो बहुत मशहूर है, सबको हिलाकर रख देती है, जब वो जिद में आती है जन्नत से निकाल कर नीचे भेज देती है। स्त्री हट तो बहुत मशहूर है। अल्लाह ने औरत में खासियत रखी है, वो अपनी हट को इसको मनवा कर ही लेती है। अब बीवी को नहीं कहूँगा तो मेरी परेशानी होगी, इसलिए ज़बान से तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन दिल में सोच रहा है कि आखिरी हफ्ते में आया। ज़बान तो वो कहती है जो दिल में नहीं है, और ज़बान वो भी कहती है जो दिल में है। ईमान के लिए ज़बान इजहार की जगह है और दिल उसके ठिकाने की जगह है। दिल को सही कर लो। इंसान के जिस्म में जो गोश्त का लोथड़ा है वो दिल है। दिल हरकत में रहता है, जिस्मानी एतबार से भी वो जिंदा है। दिल जो कहता है इंसान वही करता है। एक स्मोकर है, चेन स्मोकर, सिगरेट पीते पीते बीमार पड़ गया, दवाखाने में गया, इलाज करके आया, बैठे रहा, फिर सिगरेट चला रहा। डब्बी सामने है, डब्बी के ऊपर लिखे वाला है, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ।
سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، دیکھ رہا پھر بھی کش مار رہا۔ دوست نے کہا ابھی دواخانے سے آیا، سگریٹ کو بند کرنے کے لیے ڈاکٹر نے سخت منع کیا، پھر بھی پیتا ہے۔ بات صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ آدمی کیا کرتا، دل جو چاہتا ہے، سارے جسم کو لے کر دل چلتا ہے۔ اس لیے دل میں یقین کو بنانا ہے۔ دل میں جب یقین بن جائے گا، یہ 6 فٹ کا انسان پھر وہی کرے گا جو دل چاہے گا۔ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ جس طرح چیزوں میں صفت ہے، آنکھ میں دیکھنے کی فنکشن ہے، پیر میں چلنے کی فنکشن ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی فنکشن ہے، کان میں سننے کی فنکشن ہے، دل میں محبت کرنے کی فنکشن ہے۔ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ دل سے کی جاتی ہے۔ دل میں جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر دل سے ہٹتی نہیں، پھر سر پر سوار ہو جاتی ہے، رات کی نیندوں کو بے چین کرتی ہے۔ اس کو دیکھنا ہے، لیلا مجنوں کی محبت کی داستان کو دیکھو۔ اس کو دیکھنا ہے، شیری فرحت کے محبت کے واقعات کو دیکھو۔ انہوں نے اپنی محبت میں اپنی زندگی کو لگایا، اتنا لگایا کہ مجنوں لیلا کی گلی کے کتی سے بھی پیار کرنے لگا، اس کو چومنے لگا۔ ارے پاگل، یہ لیلا نہیں ہے، کتی ہے، کتی۔ مجھے پتا ہے یہ لیلا کی گلیوں میں گھومتی ہے، لیلا کے گھر کے دیواروں سے گھسیٹ کے چلتی ہے، یہ اس کی دیواروں سے چلتی ہے، یہ اس کی گلیوں سے چلتی ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی جو پتلی ہے نا، کتی کی آنکھوں کی جو پتلی ہے نا، وہ پتلی کی بینائی کی کلر بھرکٹ میری لیلا کی بھرکٹ کی طرح ہے۔ وہ لیلا کو دیکھ کر، وہ لیلا کی دیکھ کر وہ مجنوں اس کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اس کی اداؤں کو تصور میں لے کر پڑھتا ہے۔ ہم تو عاشق رسول ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کے طریقے پر پڑھتے ہیں بھائی؟ کس کے طریقے پر پڑھتے ہیں؟ کبھی تصور میں آیا کہ میں تاجدار مدینہ کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہوں؟ کبھی محبت جاگی؟ لیلا مجنوں کو محبت جاگتی ہے، عاشق رسول ہو کر ہم میں محبت نہیں جاگتی۔ میں کیسا عاشق رسول ہوں؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی پہچان سب سے زیادہ، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، سب سے زیادہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بن جاؤں، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ ایمان کی پہچان، اس کو بنانا ہوگا۔ ایمان جب آتا ہے تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان آ جاتا ہے تو ساری چیزیں زندگی میں آ جاتی ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے پتے پیلے ہیں، کیا کرو؟ پتوں کو ہرا کر دو۔ درخت کے پھول مرجھا گئے ہیں، اسپرے مار دو، کھل جائیں گے۔ درخت کے پھل سوکھ گئے ہیں، شکر کا شیرہ ڈال دو، رسیلے ہو جائیں گے۔ درخت کے ٹہنیاں سوکھ گئی ہیں، پانی ڈالو پائپ سے، ہرے دکھیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے۔ کیا یہ کرنا ہوگا یا درخت کی جڑوں کو پانی دینا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا بھائی؟ جڑوں کو پانی دینا ہوگا۔ ایمان بنیاد ہے۔ ایمان آ جائے گا، ساری چیزیں آ جائے گی، ساری صفات آ جائے گی۔ خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت دیکھو معلوم ہے سبھی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ پیسے والا جب پیسے آ جاتا نا، نیا نیا امیر رہتا، گاڑی لے کے چلتا تو سیدھا نہیں چلتا، ٹیڑھا بیٹھتا، اکڑ کے چلتا۔ یہ وہ نہیں چلتا، یہ اس کا پیسہ اس کو چلاتا۔ ایک نواب صاحب تھے، مولانا یونس رحمۃ اللہ اکثر سنایا کرتے تھے۔ ایک نواب صاحب تھے، ان کا ایک نوکر تھا کلن، جو سامان لایا کرتا تھا۔ بنی کی 2-4 دکانیں تھیں۔ نواب صاحب کا سودا، بڑا خاندان، زیادہ سامان لینا پڑتا، بڑا گراہک تھا۔ ایک بنی نے اس کلن کو پٹا دیا، بولا تیرے کو جتنے مارکیٹ ریٹ چل رہے وہی ریٹ سے دوں گا، بڑھ کے نہیں لوں گا، لیکن تو میری دکان سے روزانہ لوں گا تو میں تیرے کو کمیشن الگ دے دوں گا۔ بنی نے بولا پھگٹ میں آ رہا اپنے کو، نواب کہیں بھی ریٹ ٹیلی کریں گا تو ریٹ تو وہی ملے گا، کمیشن مجھے پھگٹ میں ملے گا۔ اس لیے وہ بنی سے دکان سے سامان لینا شروع کر دیا۔ اب اس کو کمیشن روزانہ ملنے لگا، اب کمیشن ملتے گیا تو پیسہ بڑھتے گیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ سودا لانا، خالی بیٹھے رہنا۔ ایک فقیر منگ کر آتا تھا، وہ بھی خالی رہتا تھا، دونوں گپ شپ مارتے تھے۔ اب یہ جب سے کمیشن لے رہا، فقیر سے ملاقات ہی نہیں۔ ایک دن فقیر کی نظر پڑ گئی، ایک کلن ادھر کتنے دن ہو گئے تیرے کو دیکھ رہا ہوں میں، تو کہاں تھا؟ عقل ہے نہیں ہے؟ کیا ہوا؟
ایسا پکارتے، کیسا پکارنا؟ جناب کلن صاحب کہہ کر پکارا تھا۔ فقیر سوچنے لگا کیا ہو گیا اس کو؟ کلن بولے تو بھاگ کے آتا تھا، اب تو غلطی دماغ بڑھ گیا اس کا، اب تو جناب کلن صاحب کا ہو بڑا، آخر کیا دال میں کالا ہے معلوم تو کرے۔ وہ جاتا نواب صاحب کے قبرستان میں، فقیر بیٹھا، دیکھا اس کے ماں کا سرگانا، باپ کا سرگا، یہ تو نواب صاحب کی قبرستان ہے، انہیں قبرستان میں کیوں جاتا؟ وہ جو روزانہ کمیشن لا رہا تھا نا، وہ خبر کے پاس غلہ رکھ دیا تھا، خبر کے اندر غلے میں روزانہ پیسے ڈالتا تھا۔ فقیر نے دیکھا کہ کلن اس غلے میں پیسے ڈال رہا ہے تو سمجھ گیا یہ کلن صاحب اس لیے بنا ہوا ہے۔ کلن نے پیسے ڈالا، ہٹ گیا، فقیر گیا، وہ غلے کو پھوڑا، پورے پیسے نکالا، اپنی جھولی میں ڈال کے بیٹھ گیا۔ اب کلن پیسے ڈالنے کو گیا تو غلہ پھٹے والا، پیسے نہیں ہے، اب کس کو بولتا؟ چپ بیٹھا اداس۔ فقیر نے دیکھا جناب کلن صاحب کیوں مذاق کر رہا میری؟ تو نے تو سکھایا مجھے جناب کلن صاحب کہنا اور بڑا مذاق کر رہے، میں تو کلن کا کلن رہ گیا۔ ایسا تھا، چال بدلی، مزاج بدلی، ایمان آئے گا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ایمان آئے گا اللہ کا استحصال پیدا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ترازو کے تولتے سمے اللہ یاد رہے گا، بہن کا حصہ کھاتے سمے اللہ یاد رہے گا، بھرے پھوڑتے سمے اللہ یاد رہے گا، کسی سے ظلم کرنے لگے گا اللہ یاد رہے گا، پڑوسی کو ستائے گا اللہ یاد رہے گا۔ اللہ تو بس اللہ ہے، اللہ سے جی لگا لو، کوئی شے جی لگانے کے قابل نہیں ہے، جی لگانے کے قابل تو اللہ ہے۔ اللہ اور ایسی قدرت والا اور ایسی طاقت والا اور ایسے خزانوں والا، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، واحد نہیں احد، واحد ہوگا، ایک ہوگا تو اس کا بدل دو ہوگا، دو کا تین ہوگا، احد کا بدل کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ قدرت والا، اللہ خزانوں والا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا، اللہ بیماری دینے والا، اللہ صحت دینے والا، اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا، اللہ حیات دینے والا، اللہ موت دینے والا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ اللہ سے جی لگا لو، اللہ سے جی لگا لو، کوئی شے جی لگانے کے قابل نہیں۔ میرا خدا کتنی طاقت والا ہے اور میرا خدا کتنے خزانوں والا ہے کہ اس اللہ کی قدرت سے ساری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت جمع ہو جائے اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے اور اپنی اپنی زبان میں مانگے، مہاراشٹر والا مراٹھی میں مانگے، کرناٹک والا کنڑی میں مانگے، آندھرا والا تیلگو میں مانگے، گجرات والا گجراتی میں مانگے، سب اپنے بھارت کی زبانیں ہیں۔ کیا ہم سب زبانوں کو جانتے ہو؟ کیا بھائی جانتے ہو؟ اپنی بھارت کی زبانوں کو نہیں جانتے تو بر اعظموں کی زبانیں، ایشیا کی زبان، آسٹریلیا کی زبان، افریقہ کی زبان، سارے ملکوں کی زبانیں، سارے بر اعظموں کی زمانے میں پچھلے زمانے کی زبانیں، قیامت تک آنے والی زبانیں، نئی زبانیں وجود میں آنے والی، ان زبانوں کو نہیں جانتے۔ مگر اللہ سب جانتا ہے، ایک آدمی بات کرے سب سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سب کے سب بات کرنے لگے شور ہوگا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مگر میرا خدا ایسی سماعت والا ہے اور ایسی بصارت والا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی چل رہی ہے تو اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے۔ ایسی قدرت والا اللہ جب انسان اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے گا۔ ایک سیٹھ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، باہر ایک سائل بیٹھا ہوا تھا، سیٹھ صاحب نماز پڑھ کے نکلے، سائل نے کہا بھائی مجھے 50 پیسے دے دو، میرے کو ضرورت ہے۔ کتنے پیسے دو؟ اب سیٹھ ہے کروڑ پتی، اس کے پاس چلر 18 کہیں کو رہے، وہ پرس نکالا، 50 کے نوٹ نکال کے دیا۔ اس نے اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگا، کتنے مانگا اور اس نے کتنے دیا؟ بندہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے، کھیتی والا اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے، لیڈر اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے، آفس والا اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے، تاجر اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے، اور خدا دینے کو بیٹھے یا اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگے اور خدا اپنی شان کے اعتبار سے دے تو خدا کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی آدمی یہاں سے چلے بمبئی گیٹ وے آف انڈیا پہ بیٹھے، پھر جہاز میں بیٹھے، پھر بیچ سمندر میں چلے جائے، سبل نہیں ڈالا، صوبہ نہیں ڈالا، ایک پن ڈالی، پن سمندر میں ڈال کر پن ڈالی، پن کو نکالا، سمندر کے پانی کا اتنا خطرہ کم ہو سکتا، اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔
جب میرا خدا ایسی قدرت والا اور میرا خدا ایسے خزانوں والا، جب میں نے اس پر یقین کر لیا تو پھر میں اس کے پیچھے کیوں جاؤں گا؟ میرے لیے میرا خدا کافی ہے. میرا خدا خزانوں میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. بغیر سبب کے سب کچھ کرنے والا، کن فیکن پر دنیا کو بسانے والا، ایسی قدرت والا اللہ، میں نے اس پر یقین لایا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یقین کامل چاہیے، گڈ ول کہتے ہیں، ول پاور کہتے ہیں. یہ جرأت ہے، یہ ہمت ہے، یہ یقین ہے. اللہ کے بھروسے پر کچھ بھی نہیں رہا. اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہوتا ہے. یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں وہی کروں گا جو اللہ چاہے گا. جدھر مولا ادھر شاہ دولا. بستی میں پانی کا سیلاب آ گیا، منڈ تھی، سب پانی بہہ کے ادھر آنے لگا. بستی والے سب جمع ہو کر شاہ دولہ کے پاس چلے گئے. شاہ دولہ بستی میں پانی آ رہا ہے، دعا کرو کہ پانی بند ہو جائے. شاہ دولہ نے لے کر چلے، پھوڑے لاؤ، ٹوکرے لاؤ، کدال لاؤ، سبل لاؤ، لے کے چلو. گئے بند کے پاس گئے اور بند کو ہی توڑنے لگے. شاہ دولہ ہم نے اس پانی کو نہیں آنا بول کے تمہارے پاس آئے اور تم جو ہے اس بند کو توڑ کر اور پانی لا رہے. مولا چاہتا کہ یہ پانی تمہاری طرف آئے، اس لیے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. خوشامد کرنے لگے تو انہوں نے کہا توبہ کرو، اب تم توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. مولا کے پاس سب نے دعا مانگی، شاہ دولہ نے دعا کی، سب نے دعا کی. پانی بند ہو گیا. بغیر بند کو بند کیے کہ اللہ نے پانی کو روک دیا. ایسا اللہ، مسبب الاسباب اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ. جب بندہ دل سے پکارتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. جب وہ ایک بالش چلتا ہے اللہ 10 بالش بڑھ کر اس کو رحمت میں اپنی آغوش میں لیتا ہے. جب ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کو 10 قدم لے لیتا ہے. یہ تیز چلنا چاہتا ہے اللہ دوڑ کر اس کی رحمت میں اس کو لے لیتا ہے. ایسا رحیم آقا، ایسا کریم آقا، ایسی قدرت والا آقا اور ایسے خزانوں والا آقا، اس سے جی لگا لو، اس سے جی لگا لو. اللہ سب کے لیے کافی ہے، سب مسائل کے حل کے لیے کافی ہے. اللہ کا بدل کوئی نہیں. اللہ سے جی لگانا سیکھو. کوئی شے جی لگانے کے قابل نہیں ہے، جی لگانے والا تو اللہ ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ. ایک ماں جس کا ذکر ابھی اپن نے سنا ہے، کیسی قربانی دے کر بناتی ہے. ایک ماں تھی، منت و مرادوں سے ایک اولاد پیدا ہوئی، اس بچے کو پرورش کیا. ماں گھر کی 4 دیواری میں رہتی، بیٹا باہر رہتا. نوجوانی میں آ گیا، سڑک چھاپ عاشق تھا، ایک لڑکی سے محبت کر لیا اور وہ لڑکی کہنے لگی گھڑی گھڑی ماں کرتے رہتا، گھڑی گھڑی ماں کرتے رہتا، تم ماں کے ساتھ تو بھی رہو نہ تو میرے ساتھ تو بھی رہو. میرے ساتھ رہا تو ماں کو رستے سے صاف کر دو. اس سمجھایا، وہ نہیں مانی. ایک دن کیا کیا، آنے لگا، آنکھیں لال تھی، بال الجھے ہوئے تھے، گھرتے ہوئے آ رہا تھا. ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. ماں نے دیکھا بیٹا آ رہا ہے. جب بھی ماں کو دیکھتا امی خوش ہوتا، مسکراتا، امی کہہ کر پکارتا. آج تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. ماں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ماں کو کچھ بھی نہیں بولا. سیدھا چولہے کے پاس گیا. ماں سمجھی بچے کو بھوک لگ رہی ہوگی، دیر ہو گئی. ماں بھی پیچھے لپکی تاکہ بیٹے کو روٹی دیں گی. ماں بیٹے نے چھری لیا اور ماں کی طرف چلنے لگا. ماں کی ممتا للکاری. مرغی چھوٹے چھوٹے چوزوں کو لے کر چلتی ہے. مرغی اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے، بلی کو دیکھتی ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے، اپنے چوزوں کو پروں میں سما لیتی ہے. جب بچے کی اس حالت کو دیکھی ماں کی ممتا للکاری. ماں نے باہوں کو پھیلایا، میرے لال تجھے کیا ہو گیا، بیٹے کو لینا چاہی. بیٹے نے سینے کو چیر دیا. ماں وہی ڈھیر ہو گئی. اس کلیجے کو نکالا، تشتری میں رکھا، ہتھیلی میں تشتری لے کر اب چلنے لگا. سپنوں کا سوداگر شیخ چلی کی طرح سوچ رہا تھا، اب میں معشوقہ کے پاس جاؤں گا، اب اس کو بتاؤں گا، اب گھر بساؤں گا. چلتے چلتے پتھر سے ٹھوکر لگی. تشتری سے گرتے ہوئے کلیجے میں سے آواز آنے لگی، بیٹے بیٹے کہیں ٹھوکر تو نہیں لگی. یہ ہے ماں. ایک ماں ہو کر ایسی بے چین ہو جاتی ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ.
کبھی یہ نہیں پوچھے گا جوانی کی رنگ رنگیلی کر کے اب آ گیا، بڑھاپے میں اب آ گیا، بچی سی گر گئی اب آ گیا، گھر کے لوگ ناراض ہو گئے اب آ گیا۔ کبھی سوچا، کبھی کوئی دن ہم مسجد میں پہنچے اور مسجد میں ہمیں جانے نہیں ملا؟ کبھی ہوا؟ اللہ تو منتظر ہے۔ زمین کہتی ہے تیرے بندے نے نافرمانی میں انتہا کر دی، ہوا کہتی ہے تیرے بندے نے نافرمانی میں انتہا کر دی، زمین اجازت چاہتی زلزلے لانے کے لیے، ہوا چاہتی آندھی طوفان برپا کرنے کے لیے، دریا سمندر کہتے ہیں طغیانی اور طوفان لانے کے لیے۔ اللہ کہتا ٹھہر جا بندہ میرا ہے، صبح کو نہیں تو شام کو آئے گا، شام میں نہیں تو صبح کو آئے گا۔ مرنے سے پہلے اگر بندے نے توبہ کر لی، ایک آگ کے آنسو صرف اتنا خطرہ نکل جائے جتنا مکھی کے پر کے برابر ہو، اس کو اس کی جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، ورنہ پچھتائے گا۔ سکرات کا عالم ہوگا، ابھی مرا نہیں، ابھی جان کنی کے عالم میں ہے، خدا کے فرشتوں کو نظام کو دیکھے گا، خدا کے خرد کو دیکھے گا، آنکھیں تپتی رہ جائے گی، زبان ساکت ہو جائے گی، بولنا چاہے گا بول نہیں سکے گا، گھر کی طرف دیکھے گا، اے گھر تیرے لیے میں نے سب کچھ لگایا ہے، سنگ مرمر کے پتھر کو بٹھایا ہے، محل کی طرح تجھے بنایا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، گھر مجھے تیرا ساتھ دے دے۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، 7/12 کو نکالے گا۔ بنجر زمین تھی، باغیچہ بنایا ہے، کئی بور ڈالا ہے، کیش کو رب بسایا ہے۔ اے کھیت، اے باغ، تجھ پر میں نے محنت کی ہے، تو مجھے اس تکلیف میں مدد دے دے۔ کچھ نہیں ہوگی، عزیز و اقارب سامنے ہیں، رشتہ دار سامنے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اتنی دولت کو جمع کر کر جا رہا ہوں، سونا چاندی رکھ کر جا رہا ہوں، بلڈنگیں رکھ کر جا رہا ہوں، جائیدادیں رکھ کر جا رہا ہوں۔ اے میرے عزیز و اقارب، اے میری اولاد، مجھے اس تکلیف سے بچا دو۔ کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا، سب مٹی کے بنے دھرے کی درے رہ جائیں گے۔ جب لاٹ چلے گا بنجارا، اس کو خبر میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ باپ جو گود میں لے کر چلتا تھا، وہ باپ جو پسینے کی کمائی اس پر لگاتا تھا، وہ باپ خود اپنے ہاتھوں سے بچے پر مٹی ڈال دے گا۔ وہ ماں جو اپنی ضرورت کو چیزوں کو قربان کر کر اپنے بچوں کو کھلونا دلاتی تھی، وہ بھی ماں کہے گی اب میت ہے، لے جاؤ لے جاؤ، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس وقت پچھتانا ہوگا، یہ کھیت دھرا رہ جائے گا، یہ گھر دھرا رہ جائے گا، یہ ڈگری دھری رہ جائے گی، یہ کرسی دھری رہ جائے گی۔ جب لاٹ چلے گا بنجارا، وہ وقت آنے سے پہلے آج کھیتی کو لینا ہے، پیسے لگتے ہیں، خریدنے کو پیسے لگیں گے، پیرنے کو پیسے لگیں گے، کھیتی پر محنت کو پیسے لگیں گے، دکان لینا ہے پگڑی کو پیسے لگیں گے، سامان کو پیسے لگیں گے، دنیا کی چیزوں کو لینا ہے پیسے لگیں گے۔ کیا نماز میں پیسے لگتے ہیں؟ بولو، کون سی چیز لگتی ہے؟ یہ انسان کا جسم اور اس کے اعضاء جن سے اعمال نکلتے ہیں۔ قبر میں جائے گا تو ایمان اور اعمال رہیں گے، اعمال صالح رہے تو قبر جنت کا باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہوگا۔ اگر اعمال بدکاری کے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کے ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، حضور کے پاکیزہ طریقوں کو توڑا ہوگا، تو یہی قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، یہی قبر خچر جیسے بچھوؤں کا گھر ہے، یہی قبر زہریلے سانپوں کا گھر ہے۔ زکوٰۃ کو نہ دیتا تھا، ڈسے جائے گا، سونے چاندی کے زیور اور چیزیں پتھرے بنا کر ڈاگے جائیں گے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اندھیرا گھر ہوگا، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگا، بغیر دری کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، بغیر لائٹ کے رہ نہیں سکتا تھا، بغیر پنکھے کے سو نہیں سکتا تھا۔ کیڑے مکوڑوں کے گھر میں خبر تو دونوں طرف سے دبائی دی، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ اعمال ہوں گے تو حفاظت ہوگی، ایمان ہوگا حفاظت ہوگی۔ ایمان والے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، ایمان کے ساتھ رہنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے یہ کمال کی بات ہے۔ ہمارے حبیب نے ہم سب کو امت کو دعا سکھلائی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ مگر میری محنت دکان پر ہے، میری محنت کھیتی پر ہے، یہ کون ہے؟ یہ گوشت والا ہے، یہ لکڑی والا ہے، یہ پلاٹوں والا ہے، یہ ترکاری والا ہے، یہ کرسی والا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب ہے۔ ہر ایک کی نسبت دنیا کے ساتھ ہے۔ کوئی ہے اللہ والا؟ کون ہے اللہ والا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے؟ صحابہ کیسے یاد آتے تھے؟ یہ مہاجر ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، یہ بدری ہیں، یہ احدی ہیں۔
آج کیسے پہچانے جاتے ہو؟ کیسے پہچانے جاتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب مجھے دواخانے کی فکر ہے، وہی سوچتا ہوں، پیشنٹ کی سوچتا ہوں۔ انجینئر صاحب مجھے گھر بنانے کی ہے، نقشوں کی سوچتی ہوں۔ تاجر صاحب مجھے تجارت کرنی ہے، دھندے کی سوچتا ہوں۔ زارع صاحب مجھے کھیتی کرنی ہے، میں اس کی سوچتا ہوں۔ کوئی نبی والا ہے جو نبی کا کام کرے؟ ہم نے اپنی ضرورتوں کو غالب کر رکھا ہے، مقصد کو بھول گئے ہیں۔ یہ ضرورتیں کچھ کام نہیں آنے والی ہیں۔ ضرورتوں میں، ضرورت کی زندگی میں کچھ کم بھی رہ جائے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نہ بیماری مسئلہ ہے، نہ روٹی مسئلہ ہے، نہ کپڑا مسئلہ ہے، نہ مکان مسئلہ ہے، نہ بیٹی کا رشتہ مسئلہ ہے، نہ بیٹے کی نوکری مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ خاتمہ ایمان پر ہونے کا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ سکرات کی موت سے حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ عالم برزخ قبر کا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ اللہ کے سامنے حاضری کا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ پلصراط پر سے گزرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ ابدی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وقتی مسائل میں پڑھ کر اصل مسئلے کو چھوڑ دیا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، سب نے اپنی ضرورتوں کو قربان کیا، خواہشات کو نہیں، عیش و آرام کی زندگی کو نہیں، راحت کو نہیں، ضرورتوں کو قربان کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نماز میں کھڑے رہتے، گر جاتے، لوگ سمجھتے مرگی کی بیماری ہے، کوئی بیماری نہیں، کھانے کو بھوک کی وجہ سے ہم گر جاتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ جو وقت کے گورنر بنائے گئے، کیا 2 ٹائم کی روٹی کمانا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے دعوت کو مقدم کیا، دین کی خدمت کو مقدم کیا، اس کے لیے اپنی زندگی کو لگائی۔ وہ مصعب بن عمیر، وہ نوجوان بڑے باپ کا بڑا بیٹا، ایمان لانے کے پہلے جب وہ گزرتا تھا محلے والے عطر کی خوشبو سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ مصعب بھی گزرے ہیں، اور جب ایمان لایا اور مشورے سے مدینے کو بھیجا گیا اور دعوت کی محنت میں لگائے گئے، عہد میں شریک ہو گئے، شہید ہو گئے، کیا ہوا؟ سر پہ کفن ہے تو پیر کھلے ہیں، پیر پہ کفن ہے تو سر کھلا ہے، کفن تک کے ضرورت کا پورا نہیں ملا۔ صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو قربان کیا۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہوا؟ فرمایا نہیں ہوا، میں کالا کلوٹا ہوں، عربی نہیں ہوں، مجھے کوئی دے گا بھی نہیں، میں نے تو امید بھی چھوڑ دی کہ میرا نکاح ہوگا، اب میں بھول چکا، میرا نکاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا کہ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، حسب والے، نسب والے، خوبصورت صحابی کے پاس بھیجا جس کی بیٹی خوبصورت ہے۔ وہ صحابی وہاں پر پہنچے، اللہ کے نبی کا پیغام بھیجا۔ ابا جان تو تذبذب میں آ گئے، یہ دکھنے میں کیسے ہے اور میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ بیٹی نے سنا، ابا جان کون ہے؟ اس کو مت دیکھو، کس نے بھیجا اس کو دیکھو۔ باپ کے سمجھ میں آ گئی، رشتہ ہو گیا، نکاح کی تیاری میں ہے۔ نکاح کی تیاری کے سامان کو خریدنے گئے، کانوں میں آواز پڑی، کیا آواز پڑی؟ دین کی ضرورت ہے، اپنے ولیمے کی تیاری کے سامان کے بدلے معرکے میں شریک ہونے کا سامان لیا، نکاح کی ضرورت کو قربان کیا، کھانے کی ضرورت کو قربان کیا، سب چیزوں کو قربان کیا، دعوت میں لگے رہے۔ ایک بھی صحابی نہیں ملے گا جس نے دعوت کے تقاضوں کو چھوڑا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ دین میں کمی آئے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کہوں، سنتوں کے جنازے میرے گھر سے نکلتے ہیں، میں نماز کو آتا ہوں، بیوی نماز سے محروم ہے، اولاد نماز سے محروم ہے، محلہ نماز سے محروم ہے، مشورے سے ملے ہوئے مکانات میں دین کی بے فکری ہے، پڑوسی دین سے بے فکری ہے، میری بستی دین سے بے فکری ہے، میرا ضلع دین سے بے فکری ہے۔ میں تو عالم نبی کا عالمی امتی ہوں، سارے عالم کی اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اور میں کیا ہوں؟ پیارے خان جا کے وہاں مجھے تو روٹی کپڑا مکان رلاتے ہیں، مجھے تو بیٹی کے رشتے رلاتے ہیں، مجھے تو میری دولت کی ہوئی رات میں ڈراتے رہتی ہے، میں تو ان مسئلوں میں گھیرا ہوں، اور امت کہاں پر ہے؟ امت کلمے کو بھول بیٹھی ہے، امت نبی کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ کیسی کیسی کارگزاریاں ہیں جنہوں نے دین کے ماحول کو نہ رہنے کی وجہ سے، الحمدللہ آپ تو شہر میں رہتے ہو، مسجد سے مؤذن کی اذانوں کو سنتے ہیں، تصور تو کرو جہاں پر چند گھر ہیں، جہاں پر مسجد نہیں ہے، جہاں دیہات میں رہتا ہے، تو مسلمان اپنے ایمان کو کس طرح بچا سکے گا؟ کیا حال ہے؟ سارے عالم تقاضے میں ہے، سارا ملک پریشان ہے، ہر ایک سکون کی تلاش میں ہے۔ چند عرب کے نوجوان روس کے انقلاب کے بعد
کچھ ملک میں تعلیم کے لیے پہنچے ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا، ایک بڑھیا کے گھر پہ دستک دی، وضو کے لیے پانی مانگا، وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی وضو کو پانی دی، اس بڑھیا کو یاد آ گئی کہ میرے دادا جان مسلمان تھے، میں تو اب اس ماحول میں رہ گئی، وضو کرنے کے بعد پھٹا پرانا ٹکڑے ٹکڑے کا جھلا پڑا ہوا بوسیدہ مسلح پرانا صندوق میں سے نکالا اور کہا کہ میرے دادا جان اس پر نماز پڑھتے تھے۔ نماز ہونے کے بعد ان نوجوانوں سے اس بڑھیا نے کہا، میں نے آج تک قرآن کو نہیں دیکھا ہے، تمہارے پاس قرآن ہوگی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، اللہ کا کلام ہے، میں نے آج تک دیکھی نہیں، میری آنکھیں بے چین ہے، قرآن کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی تڑپ پر، اس کی خواہش پر نوجوانوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سنڈے کی چھٹی کو آئیں گے اور ہمارے ساتھ قرآن کو بھی لائیں گے۔ نیکسٹ سنڈے کو آئے اور قرآن کو بتایا، خوشی سے آنکھوں ٹپ ٹپ بہنے لگ گئے۔ اس بڑھیا نے 10 تولے کا صندوق ڈبہ نکالا اور کہا، میں نے منت مانگی تھی، جو بھی مجھے قرآن دے گا میں اس کو 10 تولے سونا دوں گا۔ انسانیت قرآن کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، انسانیت امن کے لیے بے چین ہے، اور ہم اپنے روٹی کپڑے مکان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ناجن کے قریب دیہات ہے، وہ ایک گارے والا تھا، حیدرآباد میں اینٹوں کے کام کرنے کو جاتا تھا، بارش کے سیزن میں واپس آ گیا، اب ایڈوانس نہیں تھا، کھانے کی پریشانی تھی، 6 یا 8 بچے اس کو تھے، پریشان ہو گیا، مجبور ہو کر اپنی چھوٹی بیٹی کو غیر کو 1.5 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ کون ہے ذمہ دار؟ امت کی بیٹی کی حفاظت ہم اپنی گھر کی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ جامع کوثر حوض کوثر پر کس منہ سے مانگیں گے؟ اللہ کے نبی کے چچا کو دیکھو، جعفر 23 سال کی عمر میں ہے، حبشہ کے 5 سال کی ہجرت کے بعد آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، جعفر تیرے آنے پر مجھے خوشی ہوئی، مگر اس سے زیادہ خوشی اس پر ہوگی کہ تو تقاضے پر چلے جا۔ امیر صاحب تم کو کوئی دکھتا نہیں، ابھی میرا سال نہیں ہوا، میرے پیچھے پڑے، میرے کو ہی بولتے جماعت لے کر جاؤ۔ اور حضرت جعفر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، جعفر ابھی یہ تقاضا ہے، اس تقاضے پر چلے جا، مجھے تیرے آنے سے زیادہ اس تقاضے میں جانے پر خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر چلے گئے، غزوہ موطا میں چلے گئے۔ اللہ اپنے قدرت سے مسجد نبوی میں اس معرکے کا منظر بتلا رہا ہے، تاجدار مدینہ تشریف فرما ہے، صحابہ سامنے ہے، اور اللہ کے نبی اس قدرت کے منظر کو کہہ رہے ہیں کہ دشمن کا حملہ ہوا، جعفر کے ہاتھ میں علم تھا، جعفر کا سیدھا ہاتھ شہید ہو گیا، جعفر نے دوسرے ہاتھ میں علم کو پکڑا، پھر حملہ ہوا، جعفر کا دوسرا ہاتھ شہید ہوا، جعفر نے علم کو گرنے نہیں دیا، گردن کے بل علم کو پکڑے رکھا، پھر جعفر پر حملہ ہوا، جعفر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، علم کو دوسرے نے ہاتھ میں لے لیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے دار و قطار موتی بہنے لگ گئی۔ ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تم نے ہی کہا ہے کہ ماتم نہیں کرنا، کیا کریں؟ جعفر کی محبت سے ہمیں بے چین کر رکھتا ہے، چلو جعفر کے گھر پر چلیں گے اور ان کے پاس جا کر تعزیت کریں گے۔ گھر پر پہنچا، بیوی پریشان ہو گئی، حضرت جعفر کی بیوی پریشان ہو گئی، غیر متوقع تپتی ہوئی دھوپ میں کبھی نہیں آتے، کیا بات ہے، تاجدار مدینہ ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں کیسا آ گئے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا، دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی نے گود میں لیا اور آنسو بہنے لگ گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر جعفر کی بیوی نے پوچھا، یا رسول اللہ جعفر کا کیا حال ہے؟ امید کی کرن سیریس ہوں گے لیکن زندہ تو ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تجھے صبر عطا فرمائے، سننا تھا کہ جعفر کی بیوی بے ہوش ہو کر گر پڑی، کیا وجہ تھی؟ جعفر اپنی جوانی میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ جعفر کی بیوی 23 سال کی عمر میں جوانی میں بیوہ ہو گئی، کیا وجہ تھی کہ جعفر کے بیٹے معصوم ہو گئے؟ یہ تمہارا میرا تقاضا تھا، صحابہ اپنے وطن کو نہ چھوڑتے، صحابہ اپنی زراعت کو نہ چھوڑتے، صحابہ اپنے بیوی بچوں کو نہ چھوڑتے، تم اور میں اللہ کو کیسے مانتے؟ صحابہ نے اپنا سب کچھ لگایا ہے، صحابہ نے اپنا کچھ لگایا ہے، وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، جس نے طائف میں ہم بھول گئے، ہمارے نبی کی قربانی کو بھول گئے، طائف میں ہے نالین مبارک خون سے بھرے ہوئے ہیں، ہم بھول گئے، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، ہم بھول گئے، خندق میں پیٹوں پہ پتھر باندھے گئے، ہم
بھول گئے نواسے، وہ نواسے جس کا تاجدار مدینہ ان کے ہونٹوں کو لے کر بوسہ لیتے تھے، وہ نواسے جن کو بٹھا کر سواری بن کر ان کو سوار کر کر چلتے تھے، وہ نواسے کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، بیٹیوں کے رشتے ٹوٹے جا رہے ہیں، فاطمہ کے گھر میں فاقے ہی فاقے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساری قربانی کو ہم بھول رہے، صحابہ کی قربانی کو بھول رہے۔ سوچو تو صحیح، خواجہ اجمیری چشت میں تھے، اجمیر کیوں آئے، ولیوں نے آ کر کیا کیا؟ ہم ولی کو تو مانتے ہیں، ولی کی نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، ہم تو عاشق فدا ہیں، ہم تو روح فدا ہے، ہم تو جان فدا ہے۔ مگر میرا حال اس باپ کی طرح ہے جو ضعیف باپ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، ٹائیفائڈ کا بیمار ہے، منجلا بیٹا آ کر کہتا ہے ابا جان میں تم کو بہت چاہتا ہوں، ابا جان میں تم کو بہت چاہتا ہوں، بڑا بیٹا تو آتا نہیں، چھوٹا بیٹا دیکھ کر بھاگ جاتا، ابا جان میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ باپ بیمار ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹے ایک گلاس پانی لے کر آ، بیٹے ایک گلاس پانی لے کر آ، مگر بیٹا مالا جپتے ہوئے بیٹا ہے اور کہہ رہا ابا جان میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ کیا واقعی چاہتا ہے یا باپ کا مذاق کر رہا ہے؟ میں تو عاشق رسول ہے، مہان سنت اللہ کے نبی کی امت کا غم اور امت کا درد ہے۔ یا رب امتی یا رب امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ ہر وقت امت کی یاد، نمازوں کے بعد دعا امت پر دعا، نبوت کی محنت پر دعا امت پر دعا، روزوں کے بعد دعا امت کے لیے دعا، ہر وقت دعا امت کے لیے دعا، حج پر دعا امت کے لیے دعا، مزدلفہ میں دعا امت کے لیے دعا، عرفات میں دعا امت کے لیے دعا، حتیٰ کہ جان کنی کا عالم ہے، پیالے میں پانی ہے، پانی لیتے اپنے چہرے پر مرتے ہیں۔ اسرائیل آئے ہوئے ہے، اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم آپ کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ ایسے موقع پر بیٹی سامنے ہے، ایسے موقع پر بیوی سامنے ہے، یہ نہیں کہا میرے نواسوں کا کیا ہوگا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، میری چہیتی بیوی مائیں عائشہ کا کیا ہوگا، اسرائیل میری امت کا کیا ہوگا؟ تم میرے سے زیادہ امت کو تکلیف ہوگی۔ ہاں رسول اللہ، امت کو تکلیف ہوگی، قربان جائے، ہزار ماں باپ سے زیادہ شفیق نے کیا فرمایا، اسرائیل تم جتنی تکلیف امت کو دینا چاہتے ہو وہ تکلیف مجھے دے دو تاکہ میری امت اس تکلیف سے بچ جائے۔ ہزار ماں باپ سے زیادہ شفیق ہر وقت تمہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں۔ آج امت کے غم کا کیا حال ہے، امت کے فکر کا کیا حال ہے، امت کس طرح منتشر ہے، امت کے بچے کیسے بلبلا رہے ہیں، امت جہالت کے دندن میں پھنسی ہوئی ہے، امت روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہی ہے، امت کلمہ بھول چکی ہے، امت اللہ کے کلمہ کو بھول گئی ہے۔ کون سمجھائے گا، کون فکر کرے گا؟ اے نبی کے جاننے والوں، اے نبی کے عاشقوں، ہمت کرو، ارادے کرو، عزم کرو اور اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو دوڑو، سوچ سوچ کے مت چلو، کسی کے اٹھانے پہ مت چلو، زبردستی مت اٹھو، اللہ کو حوصلے بتلاؤ، اللہ کو حسرت بتلاؤ اور کھڑے رہو اور ارادے کرو۔ 6 مہینے کے لیے بتلاؤ، کون ہے بندہ خدا جو اللہ کے راستے میں ہر سال 6 مہینے لگائے گا؟ بتلاؤ بھائی، بتلاؤ، کرو، ارادے کرو۔ جس اللہ نے 4 مہینے لگوانے کی توفیق دی، جس اللہ نے 5 مہینے لگوانے کی توفیق دی، ارادے کرنے پر وہی اللہ انشاءاللہ ہر سال 6 مہینے لگوانے کی توفیق دے گا۔ بتلاؤ، اللہ قبول فرمائے، اللہ ارادوں میں استقامت نصیب فرمائے، اللہ جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ بولتے جاؤ بھائی، بولتے جاؤ۔ یونس بھائی، ارشد بھائی، بتلائے بھائی، قاسم بھائی باپان، اللہ قبول فرمائے، موسیٰ بھائی سلطان پور، عامر بھائی اقصی مسجد، روشن بھائی سلطان پور، بتلائے بھائی۔ بتلاؤ بھائی، ذمہ دار آپ کا مشورہ کریں گے، ایک ساتھ 6 مہینے نہیں چلنا ہے، مشورہ کریں گے، مشورے کے اعتبار سے چلیں گے۔ ہمت کرو، بتلاتے چلو، ہر کام کرنے والا دائی اپنے آپ کو 6 مہینے کے لیے کھڑا کر دے۔ بتلائے بھائی، جلدی جلدی بتلاؤ۔
फजल भाई तकिया मस्जिद बतलाए भाई 6 महीने के लिए बतलाए माशाल्लाह।